لیکن آج کے مسلمانوں کی کثیر تعداد میں سوچ یہ بن چکی ہے کہ دنیا میں جینا تو ہے، لیکن دنیا میں جینا آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں دنیا کے لیے جینا ہے۔ میں اپنی زندگی میں غور کروں، دن میں کتنی مرتبہ گالن گلوچ کرتا ہوں۔ کسی نے کچھ تیز آنکھ سے دیکھ ہی لیا ہو، اس کا بدلہ میں کیسے لیتا ہوں؟ میرے پڑوسی نے کچھ انجانے میں غلطی سے ایسا کام کر دیا جس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یا میری انا کا مسئلہ ہے، کیسا بدلا لیتا ہوں؟ کیا حال کرتا ہوں اس کا؟ اپنی کمائی پر غور کریں، اپنے دیکھنے پر غور کریں، اپنے سوچنے پر غور کریں، اپنے سننے پر غور کروں، کیا لگے گا؟ جی تو دنیا میں رہا اور دنیا ہی کے لیے جی رہا، کلمہ تو نبی کا پڑھا، آخرت کا علم تو ہے، قبر کا علم تو ہے، جنت جہنم کا علم تو ہے، پر اللہ کی قسم میرے عزیزوں آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کا علم تو ہے لیکن اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ، یقین یہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات پر یقین تو علم تو ہے، سنتوں کا علم ہے، لیکن اس میں کامیابی کا یقین اور اس سے کامیابی کے اللہ کی مدد کا یقین یہ نہیں ہے میری زندگی، یہ نہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تھوڑی دیر کا مسلمان انداز زندگی وہی ہے ان لوگوں کا سا ہے جن لوگوں کی زندگی میں آخرت کا علم بھی نہیں، یقین بھی کوئی، علم بھی نہیں، یقین بھی کوئی۔ اور ایسا شخص جو دنیا میں دنیا کے لیے جی رہا ہو، اس کو چند بیماریاں لگ جائیں۔ ایک بیماری کیا ہے؟ اس کی زندگی میں آپ کو سکون نہیں ملے گا، وہ آپ کو زندگی میں پرسکون کبھی نظر نہیں آئے گا۔ آپ دیکھ لیں آج دنیا کے اندر بے تحاشا دولت ہے، بے تحاشا نعمتوں کی بارش ہے، بے تحاشا اللہ کی نعمتیں ان پر برس رہی ہیں، لیکن رحمت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے۔ دوسری بیماری کیا لگتی ہے؟ وہ زندگی میں آپ کو مشغولی نظر آئی، ان کے وقت میں برکت نہیں ہوگی، بے برکتی والے وقت کا شکار ہوگا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادی، اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، املأ قلبك غنا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرا، اور میں تیرے اوپر آنے والے فقر کو تالا لگا کے بند کر دوں گا۔ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہے، اس کے ذریعے بتا رہے، اپنے نبی کے ذریعے بتا رہے کہ میرے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، میں تیرے اوپر آنے والے فقر کو تالا لگا کے بند کر دوں گا۔ میرے رب کا تالا لگایا ہوا کوئی کھول سکتا ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْرِغْ لِعِبَادِي، اور اگر تجھے میری عبادت کے لیے فرصت نہیں ہے تو سن لے، میں تیری مشغولیت کو، مصروفیت کو اور تیری پریشانیوں کو، تیری الجھنوں کو، تیری خواری کو، تیری مزدوری کو بڑھا دوں گا، مزدوری کرتا رہے گا سارے زندگی۔
اور اسد غیرن اور تیرے اوپر غنا کو میں تالا لگا کے رکھ دوں گا. دیکھنے میں بڑا مالدار ہوگا لیکن پریشانی ایک فقیر سے فقیر تر انسان سے زیادہ تجھے لگی ہوگی. اتنا تو شام کو وہ بھی بندہ پریشان نہیں ہوگا جس کے پاس رات کو بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے روٹی نہ ہو، جتنا کہ یہ شام کے وقت میں پریشانی کا شکار ہو سکتا. جتنا کہ یہ شام کے وقت میں پریشانی کا شکار دیکھا ہے. لمبی لمبی امیدیں تمہارے ساتھ لگا دوں گا اور ساری زندگی زبان پر یہ شکوہ رہے گا کہ میری تو امیدیں پوری ہو کے نہیں دیتی، میں تو پریشانیوں سے نکل کے نہیں دے پا رہا ہوں، میں تو تکلیفوں سے باہر ہی نہیں نکل پا رہا ہوں. کیوں؟ زندگی میں صبر نہیں ہے نا، زندگی میں شکر نہیں ہے، زندگی میں اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ نہیں ہے نا. یہ ساری چیزیں سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی سب کچھ کے نہ ہونے والے سے زیادہ پریشانی کا شکار ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان لبنی آدم وادیان، اگر ایسے شخص کے لیے دو سونے کی وادیاں ہوں وہ بھی تیسرے کی تمنا کرے گا. اس شخص کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. جمع کوئی کرتا ہے، کھاتا کوئی ہے، بناتا کوئی ہے، رہتا کوئی ہے، لاتا کوئی ہے، استعمال کوئی اور کرتا ہے کہ نہیں؟ باپ نے مکان بنایا، بچے رہ رہے مزے کر. باپ نے دولت جمع کی، اولاد عیشیاں کر رہی. میرے عزیزو، آج جو میرا مسئلہ ہے نا، جو ٹینشن ہے، جو پریشانی ہے، اس کا حل ان چیزوں میں نہیں ہے جن میں تلاش کرنے جا رہا ہوں. اس کا ان چیزوں میں نہیں ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ بہت سارا مال آیا. مسلمانوں کو پتہ چلا تو غریب مسلمان اکٹھے ہو گئے. فجر کے وقت میں، رات کے وقت یہ مال آیا تھا. اللہ کے نبی نے جب مسلمانوں کو دیکھا فجر کی نماز کے بعد تو مسکرائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو، مجھے واللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت بھوکی مر جائے گی، بلکہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم پر مال کی فراوانی کر دی جائے گی. صحابہ نے کہا سنا پھر تو ہم عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے؟ کہ نہیں، تم پہلے سے زیادہ پریشان ہو جاؤ گے، پہلے سے زیادہ دکھی ہو جاؤ گے، پہلے سے زیادہ خوار ہو جاؤ گے، ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے. صحابہ کی تو سوچ تھی نا، بس ایک دن کا کھانا گھر پہ آ جائے، اس کے لیے جتنا وقت بازار میں لگانا پڑے لگاؤ، باقی وقت عبادت میں لگا دو. سوچتی کہ بھائی اگر پورے سال کا مجھے ایک دن میں مل جائے، ایک گھنٹے میں مل جائے تو میں پورا سال بھی مسجد میں بیٹھا رہوں گا، عبادت کرتا رہوں گا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تمہیں جتنا مال ملتا رہے گا اتنی مال کی بھوک بڑھتی رہے گی. آج جو جتنا بڑا مالدار ہے وہ اتنا بھوکا ہے، جو جتنی بڑی پوسٹ میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی جتنی زیادہ تنخواہ ہے، وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو میرا گریڈ اور بڑھ جائے، انکریمنٹ اور زیادہ ہو جائے، اس کے لیے اتنا زیادہ پریشان. ٹھیک ہے نہیں؟ دیکھو نا، میں اپنی زندگی میں غور کروں. ایک ادارے کا چوکیدار اپنے انکریمنٹ کے لیے اتنا پریشان اور اتنا خوار نہیں ہے جتنا مینیجر اور جی ایم اور یہ اس طبقے کے لوگ پریشان. کیوں؟ جتنا اس کے پاس آ رہا اتنی بھوک بڑھ رہی. اور یہ اللہ کے نبی 1400 سال پہلے بتا کر چلے گئے تھے کہ جتنا آئے گا اتنی بھوک بڑھتی رہے گی جب آخرت پہ یقین نہیں ہوگا. آخرت پہ یقین نہیں ہوگا. اس لیے میرے عزیزو، جس چیز پر دوڑ لگا رہے ہیں نا،
اور اس کے لیے نہ اپنی زبان کو دیکھتے ہیں، نہ آنکھوں کو دیکھتے ہیں، نہ کان کو دیکھتے ہیں، اور آج یہ باتیں دل پر اثر بھی نہیں کرتی. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارا کھانا حرام کا ہو، دیکھنا حرام کا ہو، تم خواہشات کے پورا کرنے کے پیچھے لگ جاؤ تو تمہارے سینے میں لگا ہوا دل، یہ دل نہیں رہتا، یہ دل پتھر بن جاتا، یہ پتھر بن جاتا. پھر میں ہی میں نظر آنے لگتا ہوں، پھر میری ہی ضروریات، میری ہی حاجتیں. اور بلکہ میرے عزیزوں آج تو ضروریات کے پیچھے نہیں ہے، ضروریات کس کی پوری نہیں ہو رہی؟ آج تو یہ ہے ایسی چپل پہنو، ایسی گھڑی پہنو، ایسا ڈریس پہنو، ایسی گاڑی ہو، ایسا مکان ہو کہ لوگ کہیں کہ واہ واہ کیا بات. اپنے لیے نہیں ہے، ضرورت کے لیے نہیں ہے، ایک اسٹیٹس کے لیے، لوگوں کی آنکھوں کے لیے، اپنی سہولیات کے لیے کچھ نہیں ہے. لوگوں کو بتا سکوں میرا بچہ فلاں تعلیمی ادارے میں پڑھ رہا ہے، لوگوں کو بتا سکوں میرا یہ ہے، میرا یہ ہے، میں اس طرح کھانا کھاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں. تو کچھ نہیں تو کسی ہوٹل میں جائیں گے تو جا کے اسٹیٹس پہ لگا دیں گے آج تو میں نے رات کو فیملی کے ساتھ ادھر ڈنر کیا. کیا زندگی ہے میرا، کیا زندگی ہے ہماری. کبھی سوچیں تو صحیح نا، ہم کن چکروں میں پڑ چکے ہیں، کتنی ہماری سوچ گراوٹ کا شکار ہو گئی ہے. یہ کوئی زندگی ہمارا مقصد ہی نہیں ہے کیا؟ ہم دنیا میں اسی مقصد کے لیے جینے آئے تھے جدھر میرے اور آپ کے ابا کو بھیجا گیا تھا بطور سزا کے. غلطی ہوئی نا، خطا ہوئی نا جنت میں، تو دنیا میں بھیج دیا گیا. اور روتے روتے زندگی کے 40 سال گزارے. میں وہاں ہنسنا چاہتا ہوں جہاں میرا باپ آ کے رویا ہے، میں وہاں راحت اور اطمینان چاہتا ہوں. اللہ کی قسم میرے عزیزو، اگر راحت اور اطمینان چاہتا ہوں تو اس طرز پر ملے گی جس طرز پر میرے نبی نے مجھے بتایا، جس طرز پر مجھے دنیا میں بھیجنے والے نے زندگی گزارنے کے ساتھ وعدے کیے ہوئے اور بتایا ہے. اس کے علاوہ وہ طریقہ نہیں ہو سکتا جو میری سوچ میں، تو میری ذہنیت میں ہے. اس لیے میرے عزیزو آخرت کے علم پر اکتفا نہ کریں بلکہ آخرت کے یقین کو بھی دل میں بٹھائیں. قبر کے علم پر اکتفا نہ کریں، قبر کے یقین کو بھی دل میں بٹھائیں اور اپنی زندگی کا مقصد آخرت بنائیں. اپنے آپ پر بریک لگائیں. بس اوقات ہمارے کچھ عمل سے، یہ اسٹیٹس لگانے کی وجہ سے اگلے نے دیکھا اس کے گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا، اس کی بیوی نے اسے تانا دینا شروع کر دیا، اس کے بچے نے اسے تانا دینا شروع کر دیا. یہ فسادات ہیں، یہ معاشرے کی وہ بیماریاں ہیں، یہ معاشرے کی وہ پریشانیاں ہیں جس کا کتنی ان میں سے ایسی ہے جس کا سبب میں خود بنا ہوا، جس کا ذریعہ میں خود بنا ہوا. میرے عزیزو اب اپنی سوچ کو تبدیل کریں. رہنا دنیا میں ہے لیکن دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے رہنا. جینا دنیا میں ہے پر دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے جینا ہے. پھر اس زندگی کا لطف اور اس زندگی کا مزہ دیکھیں اللہ کیسا نصیب فرماتے ہیں. اللہ بھائی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا دوستوں تک پہنچانے. وآخر دعوانا الحمدللہ.